الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة آج کی یہ پروقار محفل مجھ سے پہلے فاروقی صاحب اس کی زینت بنے ہوئے اور میرے بعد اہل علم اپنے خطابات سے آپ کے دلوں کو منور کریں گے. چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اس امت کی مبارک ہستی ہیں. ان جیسا چشم فلک نے نہیں دیکھا. وہ فرماتے ہیں کہ کل خیر فیہ المسلمون الی یوم القیامہ من الایمان والاسلام والقرآن والعلم والمعارف والعبادات ودخول الجنہ ونجاۃ من النار وانتصار من الکفار وعلو کلمۃ اللہ انما هو ببرکت ما فعلہ الصحابۃ الذین بلغوا الدین وجاہدوا فی سبیل اللہ. ہر خیر جو قیامت تک مسلمانوں کے پاس ہے، ایمان، اسلام، قرآن، علم، معارف، عبادات، جنت میں داخلہ، جہنم سے نجات، اللہ کے دشمنوں پر غلبہ، اللہ کے دین کی سربلندی، یہ سب کچھ محمد پاک کے صحابہ کے طفیل ہے. کہ صحابہ دین کے داعی اور مجاہد تھے. تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اصحاب ہیں وہ ہمارا دین اور ایمان ہے. ہم اس دین کو نہیں مانتے جس دین میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور احترام نہ ہو. ہم اس دین کو نہیں مانتے جس دین میں ابو بکر الصدیق کی افضلیت اور آپ کی فضیلت و منقبت نہ ہو. ہم اس دین کو نہیں مانتے جس دین میں سید معاویہ کی عظمت نہ ہو. علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ تعالی نے ایک بات فرمائی ہے، من اذل ممن یکون فی قلبہ غل فی خیار المومنین واولیاء وسادات اولیاء اللہ بعد النبیین.
مسلمانوں، ایک سوال ہے، سوال یہ ہے اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں خیار مومنین، اس امت کے بہترین مومنین اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کھوٹ ہو، دل میں نبیوں کے بعد اولیاء اللہ کے سادات اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بغض رکھتا ہو، بتاؤ اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم اور برا ہو سکتا ہے؟ بل قد فضلهم اليہود والنصارى بخصلہ، یہ اتنا برا ہے کہ برائی کی انتہا کو پہنچا ہے، یہود و نصارہ ایک اعتبار سے اس سے بہتر ہے۔ جانتے ہیں یہود و نصارہ کو؟ یہود و نصارہ کون تھے؟ جن پر اللہ کا غضب اترا، مغضوب علیہم ٹھہرے، اللہ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، وہ بھی اس سے ایک اعتبار سے بہتر ہے۔ بات سمجھ آتی ہے؟ وہ یہود و نصارہ وہ بھی ایک اعتبار سے اس سے بہتر ہے۔ کیوں؟ آپ کسی یہودی سے پوچھیں من خیر اہل ملتکم، تمہاری ملت میں بہترین لوگ کون ہیں؟ وہ جھٹ سے کہیں گے اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اور آپ کے صحابہ۔ کسی عیسائی سے پوچھیں من خیر اہل ملتکم، تمہاری ملت میں، تمہارے دین میں بہترین لوگ کون ہیں؟ وہ عیسائی، وہ نصرانی جھٹ سے کہے گا اصحاب عیسیٰ، وہ ہمارے نبی عیسیٰ کے ساتھی اور صحابہ ہیں۔ یہ آپ ان سے پوچھیں من شر اہل ملتکم، کہ تمہاری ملت میں، امت محمدیہ میں بدترین لوگ کون ہیں؟ یہ جھٹ سے کہیں گے صحابہ محمد۔ بات سمجھ آتی ہے؟ بس یہی بات ہے۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے استوصوا باصحابی خیرا، لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، اپنے صحاب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ امت کی بقا ہے میرے صحاب، یہ آسمان دنیا کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں، جب تک یہ ہے امت خیر پر رہے گی، ان کے متعلق میں آپ کو خیر و بلائی، خیر خائی کی، خیر کی وصیت کرتا ہوں، وہ قبول کر لو۔ لا تسبوا احدا من اصحابی، لا تسبوا احدا من، میرے کسی صحابی کو برا بلا نہیں کہنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، یہ پیغمبر اسلام رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے۔ لا تسبوا احدا من اصحابی، لوگوں میرے کسی ایک صحابی پر بھی تنقیص، اس کی تنقیص نہیں کرنی، کسی ایک صحابی پر بھی اعتراض نہیں کرنا، کسی ایک صحابی کو سب و شتم نہیں کرنا۔ اکرموا اصحابی، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی تکریم کرنا، عزت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے ہیں۔ عزت کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ وہ میرے ہیں۔ بھائیو، یہاں تو الٹی گنگا چل دی ہے۔
ایک گروہ آیا کہتا ہے اہل بیت اہل بیت اہل بیت، یہ سنی، یہ اہل السنہ والجماعت، یہ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ اس آڑ میں صحابہ کو بدنام کیا، سیدنا ابو بکر سے لے کر جناب معاویہ تک کسی کو معاف نہیں کیا۔ اسلام کی تاریخ ایک تابناک ماضی اس کو مٹا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام ثابت کرنے کی بھرپور اور پوری کوشش کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، یہ لوگ مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے، منافق ہو گئے، ان کے دین کا کوئی اعتبار نہیں رہا۔ اور بنیاد کس کو بنایا؟ اہل بیت کو۔ بنیاد کس کو بنایا؟ اہل بیت کو۔ مسلمانوں، یہ وہ گروہ ہے جو اس ماحول معاشرے کے لیے ناسور ہے۔ پہچانو ان کو، یہ اللہ کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن، اصحاب محمد کے دشمن، امت محمدیہ کے دشمن ہیں، یہ قرآن کے دشمن ہیں، حدیث کے دشمن ہیں، یہ عقل کے دشمن ہیں۔ ہمیں بتایا ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے، عقلیں ان کی معکوس ہیں، یہ ٹیڑھی عقل والے ہیں۔ ہمیں بتایا ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے، لوگوں یہ اتنے برے ہیں، اگر یہ جانوروں میں ہوتے تو گدھے ہوتے، اور پرندوں میں ہوتے یہ گدھ ہوتے۔ جھوٹ ان کا دین ہے، اکذب الطوائف، دنیا میں سب سے جھوٹا گروہ، سب سے جھوٹا، جن کے دین کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے۔ جھوٹ نہ بولے تو ان کا دین دھڑام سے نیچے گرے گا۔ ان کا دین قائم کس پر ہے؟ جھوٹ پر ہے۔ اور 10 چیزیں ہیں ان کی دین کی: امامت، عصمت، علم لدنی، غیبت، رجت، تقیہ، متع، برات، نقض مصحف اور ماتم۔ یہ 10 کی 10 جھوٹ ہیں، ایک بھی سچائی اس میں نہیں ہے، ایک بھی سچائی ان میں، ایک سچائی بھی نہیں ہے۔ ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں، یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں کرتے۔ اور امت میں شرک آیا، اللہ رب العالمین کے ساتھ لوگوں نے شرک کیا تو ان کی وجہ سے کیا۔ غیر اللہ کی عبادت روا ہوئی تو ان کی وجہ سے ہوئی۔ اللہ رب العالمین کی گستاخیاں ہوئی تو ان کی وجہ سے ہوئی۔ توحید میں بگاڑ آیا، ان کی وجہ سے آیا۔ دین کا حلوہ بگڑا تو ان کی وجہ سے بگڑا۔ قرآن و سنت سے لوگ دور ہوئے، ان کی وجہ سے ہوئے۔ ان کا اتنا برا کردار ہے، انہوں نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہیں کیا، نبی پاک کے صحابہ کو بھی معاف، اور امت مسلمہ کو بھی معاف نہیں کیا۔ ان کے مذہب کی بنیاد جھوٹ پر ہے۔ اگر میں قسم اٹھاؤں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر، اس مذہب میں ایک بھی سچائی نہیں ہے، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، میں اپنی قسم میں جھوٹا نہیں ہوں۔ اتنا جھوٹا گروہ ہے اس امت کے اندر، مسلمانوں اتنا جھوٹا گروہ ہے۔ اب یہ انہوں نے بہانہ کیا بنایا؟ بہانہ بنایا کس کا؟ اہل بیت کا۔ اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت، یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، اہل بیت کے دشمن ہیں۔ ابو بکر نے حق کھایا، عمر نے کھایا، عثمان نے کھایا۔ معاویہ کیوں لڑے علی سے؟